آج ہم بات کریں گے کراچی کے شہریوں کے سب سے بڑے مسئلے ٹریفک جام پر۔ ٹریفک جام کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ جو ہمیں اب تک سمجھ آئی ہے وہ ہے ٹھیلا اور پتھارا مافیا۔ آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیلا اور پتھارا لگانے والے تو غریب شہری ہوتے ہیں، آپ انہیں مافیا کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم اس پروگرام میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹھیلے اور پتھاروں پر آپ کو غریب شہری آوازیں لگاتے یہ لیں وہ لیں اور ریٹ کی صدائیں لگاتے نظر آتے ہیں، کیا یہی مافیا ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور مافیا ہے جو کام یہ کرتے ہیں اور وہ کروڑوں روپے ماہانہ کماتے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کمال خان، انہوں نے فیلڈ ورک کیا ہے، اس پہ کام کیا ہے، فیلڈ میں گئے۔ آج ہم ان سے تفصیلات جانیں گے کہ یہ ہم کسی غریب شہری کو مافیا کیوں کہہ رہے ہیں۔ کمال خان، ویلکم کراچی پریس کلب اسٹوڈیو۔ آپ بتائیے گا کہ اس کو ہم مافیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ یار آپ غریب شہریوں کو مافیا کیوں کہتے ہیں، آپ بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ فدا صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں ایک منظم گروہ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس گروہ کو آپ مافیا اس طریقے سے کہیں گے کہ اس کے اندر کچھ عوام الناس سے بھی کچھ لوگ ملوث ہیں، اور کچھ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر جو امپلیمنٹیشن جو ہماری فورسز ہے جسٹ لائک پولیس، تو کچھ ان کے فرنٹ مین ہیں جو کہ ہم عام عوام میں سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یعنی جنہیں بیٹر کہتے ہیں، کلیکشن وہ کرتے ہیں۔ جی بیٹر، اسی لیے تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لا کے دکھائیں۔ جی بالکل، تو اسی لیے ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود تو آتے نہیں ہیں اور فرنٹ مین ان کے کلیکشن کرتے ہیں مارکیٹ سے۔ جی بالکل ایسی ہی ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے کے ایم سی کے بھی کچھ بیٹر ملوث ہیں، اور ساتھ میں نہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ ادارے کون کون سے ہیں جس کے لوگ ملوث ہیں، یعنی پیسہ کن اداروں کو جاتا ہے، یہ بتائیے۔ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے تو فرنٹ پہ سب سے نمبر 1 جو ہے وہ پولیس ہے، اور ساتھ میں پھر کے ایم سی ہے جو ہمارا میونسپل کارپوریشن ہے، اور تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ کے کمشنری جو ہمارا سسٹم ہے جس میں ڈی سیز اے سیز ہیں، ان کے بھی لوگ اس کے یعنی اندر۔ متعلقہ ضلع کا جو ڈی سی ہے اس کے عملے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس مافیا کے ساتھ جو ٹھیلے پتھارے لگاتی ہے، ایسی ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، وہ بھی آپ کہیں گے کہ وہ سویلین ہی ہوتے ہیں، بیٹر کے انداز میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ جو ان کی ہفتہ وار جو ان کی پیمنٹ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کو کلیکشن کرتے ہیں اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو افسران ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ جی اچھا، آپ نے سروے کیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ کم از کم ایک ٹھیلے والا ان سب اداروں کو ملا کے روزانہ کتنے پیسے دیتا ہوگا؟ ڈیلی کی بات کر رہا ہوں میں۔ فدا صاحب، یہ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہو رہا، یہ ویکلی بیسس پہ بیسیکلی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہفتہ وار پولیس جو ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے اور ٹھیلے سے جو کہ مضافاتی علاقے میں جو لگ رہا ہے اس کے ریٹ الگ ہیں، اولڈ سٹی ایریا جسٹ لائک صدر ہے، آپ کے امپریس مارکیٹ ہے، اس کے ریٹس الگ ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے علاقوں کی بھی بتائیں، اور بڑے سے بڑے ایریا میں سب سے زیادہ کتنے پیسے لیے جاتے ہیں؟ اس وقت جو ہے اپنا سینٹرل کے علاقے میں جو کام ہو رہا ہے اس کی جو آلموسٹ 300 سے 500 روپے پر ٹھیلا یہ لوگ ویکلی لے رہے ہیں پولیس والے، اور اسی طریقے سے پھر اگر اس علاقے کی بات کریں جہاں پہ 300 سے 500 روپے جو ہفتہ وار پولیس لے کے جا رہی ہے یا پولیس کے نام پہ جو وصولی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کے ایم سی کے لوگ بھی ہیں اسی ریٹ پہ، ارد گرد تقریباً 100-150 کا فرق ہوگا، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اور پھر آپ کے کمشنر ڈپارٹمنٹ کے نام پہ جو کلیکشن کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سے 300 سے 400 روپے کے ارد گرد، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1300 سے 1400 روپے ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ریڈی بان ہے وہ دے رہا ہے، اور اگر اسی چیز کو آپ ویکلی، ہفتے وار کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی چیز کو آپ اگر ساؤتھ کے علاقے میں دیکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ رش زیادہ ہے، یہاں پر مین ہب ہے، تو یہاں پر یہی چیز جو ہے ڈبل ٹرپل آپ اس کو سمجھ لیں کہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پوزیشن کی جگہ ہے، جیسے کوئی امپریس مارکیٹ کے ارد گرد بہت پوزیشن کی جگہ ہے تو اس کے ریٹ تھوڑے سے آن ڈیمانڈ آن چوائس بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ریڑے والے بھی ہیں اور پکے پتھارے دار بھی ہیں، اور اگر آپ پتھارے دار نہیں بلکہ پتھارے والے انہیں ہم کہیں گے، پتھارے دار تو ڈاکو ہوتے ہیں جو سندھ میں ہوتے ہیں،
جی 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 جس کو ہم پتھارے والے کہیں گے. پتھارے والے دار نہیں ہوتے, پتھارے والے ہیں یہ. تو تو اب ہم نے آپ کو, کمال خان نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مافیا کس طرح ہے. جو بات میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہر مارکیٹ سے, ہر علاقے سے کوئی ایک بندہ جو پرائیویٹ ہوتا ہے, کسی ادارے کا نہیں ہوتا, وہ آ کے تمام ٹھیلے والوں سے اور پتھارے والوں سے پیسے جمع کرتا ہے. جی جمع کر کے وہ متعلقہ اداروں میں یا متعلقہ ادارے کے جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیتا ہے. جی بالکل. تو یہ ہم نے وضاحت کی کہ یہ مافیا کس طرح ہے, اور اس طرح اگر آپ حساب لگائیں تو کروڑوں روپے کی کلیکشن ہوتی ہے یہ ماہانہ. ایسے ہی ہے سر تقریباً تمام اضلاع میں. سر اس وقت جو ایک ٹینٹیٹیو جو پورے کراچی کی جو, اگر آپ اوور آل اگر آپ اسی بھی ریڑے اور یہ پتھاروں کی اگر آپ اگر اس کی وہ اسسمنٹ کریں تو 1 لاکھ سے 1,25,000 1,30,000 ریڑیاں جو ہیں ہمارے یہاں اس وقت پورے کراچی میں, ٹھیلے جسے ہم کراچی والے ٹھیلا کہتے ہیں, جو موویبل جو ہوتا ہے, جی جی, تو وہ تقریباً 1 لاکھ سے 1,30,000 کے لگ بھگ وہ ٹھیلے اس وقت لگائے جا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے پھر آپ اس کی کیلکولیشن نکالنے کی کس. اس کے علاوہ مستقل پتھارے جو ہیں وہ الگ ہیں. جی مستقل پتھارے یہ مین مارکیٹوں میں لگتا ہے, جیسے کہ کوئی مین مارکیٹ ہے اس کی بیچ کی سڑک ہے وہ باقاعدہ بیچ دی جاتی ہے, اور مستقل بنیاد پہ پھر وہ اگر وہ پتھارے والا یا وہ ریڑا تو نہیں کہیں گے, وہ پکے پتھارے دار جو ہے وہ اس کو پھر آگے جیسے اس نے 2 لاکھ میں خریدا ہے تو وہ پھر اپنے منمانی 3 لاکھ 4 لاکھ اس طریقے کی وہ منمانی اپنے ریٹ پہ وہ دے رہا ہوتا ہے. مگر اس کے در پردہ ادارے ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ بغیر ادارے کا کوئی بھی 1 انچ زمین بھی آپ نہیں دے سکتے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں ان کو جو جگہ دی جاتی ہے وہ بھی مخصوص لوگوں کی ہوتی ہے, ان کی اپنی نہیں ہوتی. یعنی وہ روڈ پہ یہ کہہ دیں گے جی کہ یہ جگہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ الگ سے پیسے لیتے ہیں ان سے. سر اس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے یہ مستقل بنیاد پہ انہوں نے جگہ اپنی پرماننٹ کر لی ہے, اور بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ آج وہ اگر کوئی نیا اگر ریڑے والا وہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ منع کرتے ہیں, اور بسا اوقات جگہ اوپن ہوتی ہے تو وہی بندہ جو ہے نا مستقل بنیاد پہ اس جگہ کو اپنا جو ہے نا مسکن بنا لیتا ہے. تو یہ مستقل بھی ہوتا ہے اور عارضی بھی ہوتا ہے. جی ناظرین, ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے ہم جو غریب ٹھیلے والا آپ کو روڈ پہ کھڑا ہوا فروٹ بیچتا, سبزی بیچتا نظر آتا ہے, ہم اسے مافیا کیوں کہتے ہیں. دراصل وہ مافیا نہیں ہے, وہ دیہڑی دار مزدور ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایک سسٹم کام کر رہا ہے. اور مافیا ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے, عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا, اس لیے ہم اسے مافیا کہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے اس موقف پہ اعتراض ہو تو آپ اپنا موقف جو ہے یا اپنے کمنٹس لازمی لکھیے گا, کیونکہ وہ ہمارے لیے اصلاح کا باعث بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور آپ کے پاس اس سلسلے میں کچھ معلومات ہوں تو وہ بھی ہمیں آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کمال خان کہ یہ روڈ پہ ٹریفک جام کا سبب کیسے بنتے ہیں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 4 لائنیں لین جو ہوتی ہیں, لین اس کو بولتے ہیں ٹریفک لین, اس میں سے 2 پہ یہ قابض ہو جاتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں ذرا وہ بتائیے گا. اچھا سر, عمومی طور پہ جو ہے یہ پہلے سٹارٹ اپ لیتے ہیں فٹ پاتھ سے. ٹھیک ہے. اچھا فٹ پاتھ ہمارے پورے کراچی میں ناپید ہو چکا ہے, اور پھر وہاں سے پھر یہ آہستہ آہستہ وہ پہلی لین پہ اتر جاتے ہیں. پہلی لین پہ جب یہ ریڑے بان جب کھڑے ہو جائیں تو اس کی پرچیزنگ کے لیے جو بھی بندہ رکتا ہے خریداری کے لیے وہ بھی جگہ گھیرے گا, وہ اپنی جگہ بالکل اسپیس لے گا. تو اس طریقے سے ایک لین پہ وہ خود کھڑا ہو گیا, دوسرے لین پہ اس کے خریدار کے لیے اس نے بندے نے اپنی گاڑی پارک کر لی. اب 2 لین انگیج ہو گیا. اب آپ کی موسٹلی جو کراچی کی سڑکیں ہیں وہ 4 لین 5 لین پہ محیط ہے. اب تو جب دونوں سائڈوں سے گھیریں گے نا, دونوں سائڈوں سے گھیر لیں گے, یعنی 2 لین اس طرف 2 لین اس طرف. نہیں سر, 1 سائیڈڈ جو فٹ پاتھ سائٹ ہے وہ اس کی 1 لین, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو دوسری لین چل رہی ہے وہ انہوں نے جو ہے نا خریدار نے لگا دی. تو اس طریقے سے آپ کی سڑک آدھی رہ گئی. ٹھیک جی ہے. جی. اور یہ ہوتا ہے پیک آورز میں جب کہ چھٹی ہو رہی ہوتی ہے, یا عموماً شام کے ٹائم پہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے کراچی میں زیادہ تر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 5 سے 9 بجے تک روڈ پہ نہ نکلا جائے. ایسے ہی. لیکن جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں یا جن کے آفیسز 5 بجے بند ہو جاتے ہیں, تو ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ اسی ٹائم پہ جائیں گے,
اور یہی ٹھیلے اور پتھارے آواز لگاتے جب روڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹریفک جام کا سبب بنتے ہیں اور ایسے ہی ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے یہ سر بات یہ ہے کہ اصل جو ان کے خریدار ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو واپسی کے اپنے گھر کے آفس سے گھر جا رہے ہوتے جی ہیں۔ جی تو وہ اور ایک تو وہ ایک رش آلریڈی آپ کا آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی آدھی سڑک کو جب گھیر لیں۔ اچھا اگر یہی چیز کو اگر آپ ایکسرسائز کریں دوپہر کے 2 بجے 11 بجے 12 بجے تو آپ کو بالکل اس ٹائپ کی چیزیں نظر نہیں آتی، مگر یہ اصل جو کاروبار شروع ہوتا ہے ہمارے کراچی کے اندر وہ 4 بجے سے یہ ریڑے بان بالکل نمودار ہو جاتے ہیں، بالکل آپ کے عین سڑک مطلب کے ان کا اوپر۔ کام 4 بجے سے لے کے 10 11 12 بجے تک ہوتا ہے، جب تک لوگ چھٹی کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسے ہی اور اس کی ویڈیوز بھی آپ ہمارے اس میں بیک ڈراپ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مختلف علاقوں کی ویڈیوز جو کمال خان نے خود بنائی ہیں اور ان کی ٹیم نے بنائی ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ہم سے کمی بیشی ہوئی ہو یا آپ کوئی معلومات ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ کمال خان، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو، مہربانی، السلام علیکم۔